یعنی دین در حقیقت ایک بسیط حقیقت ہے، اس کے تجزیے نہیں ہو سکتے۔ نظام اطاعت جو ہے اس کو بانٹ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے گی، زندگی کے کسی اور حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے گی، یہ دین کو پھاڑ دینا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ آیہ مبارکہ جو قرآن مجید کی ہے الذین فرقوا دینہم، اس کا صحیح مفہوم ہی تب سمجھ میں آئے گا نظام اطاعت کو پھاڑ دینا، کہ کسی معاملے میں کسی کی اطاعت، کسی کے معاملے میں کسی کی اطاعت۔ حالانکہ اطاعت تو ایک ہے اللہ کی، باقی سب کی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ والدین کی اطاعت بھی کرو، کوئی حرج نہیں، اپنے اساتذہ کی کرو، حکام کی کرو، بزرگوں کی کرو، پیروں کی کرو، مرشدوں کی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، تا وقتے کہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہ باپ کی، نہ شوہر کی، نہ حاکم کی، کسی کی اطاعت نہیں، نہ مرشد کی۔ وہ مرشد ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دے رہا۔ لہذا یہ اصول سمجھیے کہ نظام اطاعت ایک وحدت ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جمہور کی ساورنٹی انڈیویزیبل ہے۔ نظام جمہوریت کے اندر آپ جو ہے اس جمہور کی حاکمیت کو تقسیم نہیں کر سکتے، وہ تو ایک وحدت رہے گی۔ بادشاہ کی حکومت ایک وحدت رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کا دین، بلکہ یوں سمجھیے کہ دین فی نفس ہی ایک وحدت ہے۔ اس نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دینا، یہ ہے کہ جو اس کا اصل مقصود ہے، اس شان سے کہ کوئی حصہ بھی اس سے خارج نہ رہ جائے۔ اب میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس کی وضاحت کی تھی، آج پھر عرض کر دوں۔ توحید کے دو حصے کر لیجئے، توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فی العقیدہ، اور ایک توحید عملی۔ توحید کی ضد ہے شرک، شرک کے بھی دو حصے ہو جائیں گے، شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل۔ توحید فی العقیدہ یا شرک فی العقیدہ، اس کے دو حصے ہو جائیں گے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اللہ کی ذات و صفات میں اس کو ایک ماننا، اور شرک فی الصفات اور شرک فی الذات، یہ اس کی نفی ہو جائے گی۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ توحید عملی کیا ہے؟ میری پوری کتاب اس موضوع پر ہے، توحید عملی کے عنوان سے، کہ ہمتن اللہ ہی کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اس میں اگر کسی حصے کو بھی نکال لیا کہ اس حصے میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، شرک ہو گیا، کسی اور کا حکم مانو گے نا۔ انفرادی سطح پر اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے طے کیا میں اللہ کا حکم مانوں گا، لیکن یہ معاملہ میرے نفس کی پسند کا ہے، یہاں میں اللہ کا حکم پیچھے، اپنا آگے، اپنے نفس کا۔ معلوم ہوا اب آپ کی اطاعت جو ہے منقسم ہو گئی، یہ شرک فی الاطاعت ہو گئی، شرک فی العبادت ہو گئی، کہ آپ نے کچھ حصہ جو اللہ کے حوالے کیا، کچھ اپنے نفس کے حوالے کر دیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، حالانکہ الہ جو ہے اس نے اپنا معبود جو ہے بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو بھی۔ کچھ ڈنڈوت کرتا ہے اللہ کی بھی، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے بھی، لیکن پھر جب باہر نکلتا ہے تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ یہی ہے جس پر کہ اختتام ہوتا ہے سورہ کہف کا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ کرے، بندگی ٹوٹل ہوگی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ کوئی حصہ بھی آپ نے اپنی زندگی کا اس سے نکال لیا جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے عارضی طور پر کہیں قدم پھسل گئے، لغزش ہو گئی، وقتی طور پر غفلت کی وجہ سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً آدمی پلٹتا ہے، یہ بالکل علیحدہ بات ہے۔ ایک ہے شعوری طور پر جان بوجھ کر مستقلاً کسی شے کو نکال دینا اس اطاعت خداوندی کے دائرے سے، یہ شرک ہے، یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اسی کو لے جائیے ہائر لیول پر، ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، مسلمانوں کا ایک نظام اجتماعی ہے، اس میں اللہ کی حاکمیت ٹوٹل نظام زندگی کے اوپر غالب ہے، تو یہ توحید ہے۔ اور اگر آپ نے اس میں سے کوئی حصے بکھرے کر دیے اور نکال لیے، اور فرقوا دینہم، دین کو پھاڑ دیا، حصے بکھروں میں تقسیم کر دیا،
کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اگر یہ شکل ہے تو یہ شرک ہے۔